السلام علیکم، پاکستان ٹونائٹ کے ساتھ میں ہوں سید سمر عباس سے۔ پاکستان میں ہونے والے حالیہ کئی انتخابات کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشترک رہی ہے وہ ہے ہارنے والی ہر جماعت کی طرف سے دھاندلی کے الزامات، جبکہ جیتنے والی ہر جماعت ہر الیکشن کو شفاف ترین الیکشن قرار دیتی ہے۔ اب ناظرین، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اب گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی ایسا ہی ہوا کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے شفاف ترین الیکشن تھا، باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی زیادہ الیکشن تھا۔ اب اس ضمن میں حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ ہے ملک کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم لانے کا۔ اور کیا ناظرین، ٹیکنالوجی کے آ جانے سے ووٹنگ کا طریقہ کار تو بدل جائے گا، لیکن کیا ملک کے اندر رویے بھی بدلیں گے؟ وہ رویے کہ جن کے تحت ہارنے والی ہر جماعت الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن قرار دیتی ہے اور جیتنے والی جماعت اسے شفاف الیکشن قرار دیتی ہے۔ اور مسئلہ کیا ٹیکنالوجی کا ہی ہے یا پھر رویوں کا مسئلہ ہے، یہ ہم آج کی پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور بات ہوگی ناظرین سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی۔ آج عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ قانون سازی لے کر آ رہے ہیں، ترمیم لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کے تحت اب شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے انتخابات میں ووٹنگ ہوگی، تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ جو منڈی لگتی ہے ووٹوں کی خرید و فروخت کی سینٹ کے انتخابات میں روایتی طور پر، وہ بند ہو جائے گا کاروبار۔ تو کیا اس میں پیپلز پارٹی نون لیگ یا دیگر اپوزیشن کی جماعتیں اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کریں گی، چونکہ ان کے بغیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی؟ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہ پی ڈی ایم کا آج بڑا اہم اجلاس ہوا ہے، جس میں آئندہ کے لائے عمل پر غور کیا گیا، آئندہ کا لائے عمل طے کیا گیا، چارٹر بھی بن رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو گلگت بلتستان کے اندر مبینہ دھاندلی کا معاملہ ہے وہ بھی اب پی ڈی ایم نے اپنے ایکشن پلان کے اندر شامل کر لیا، اسے بھی زور و شور کے ساتھ لے کے پی ڈی ایم آگے بڑھے گی۔ لیکن پی ڈی ایم کے اندر ہی دو جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، جن دونوں کا ہی گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی کا الزام ہے، اس میں نون لیگ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کچھ شک و شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی شاید ڈیل تھی۔ جس طرح سے کل حافظ حفیظ الرحمان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں جی بی کے اندر، انہوں نے جو الزامات لگائے پاکستان پیپلز پارٹی پر، اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ کسی نے یہ بیان دلوایا حافظ حفیظ الرحمان سے پی ڈی ایم کے اندر تقسیم ڈالنے کے لیے، لیکن یہ بیان انہوں نے اکیلے بیٹھ کر نہیں دیا، ان کے ساتھ احسن اقبال صاحب بھی بیٹھے تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ اس کے بعد دو شوز پر، اس کے کئی گھنٹے بعد جا کر دو شوز پر انہوں نے بیپر بھی دیا، یہی بات دہرائی اپنی، اور اس وقت بھی میری اطلاعات ہے کہ وہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ ہی بیٹھے تھے، ان کے ساتھ موجود تھے کل پورا دن۔ تو کیا مسلم لیگ نون جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ چیز سامنے لا رہی ہے؟ رابطے بھی ہوئے بڑے اہم، مریم نواز صاحبہ کا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، اور میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں۔ وہ کیا باتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ پروگرام میں آگے چل کر شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیں اس پروگرام میں جوائن کیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہی ہے ملیکہ بخاری صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف سے، اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں قانون و انصاف کی، اور ملک احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ نے پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ملک کے اندر ناظرین جو الیکٹورل پروسیس ہے، کیا الیکشن کے اندر دھاندلی کا جو ہمیشہ سے ایک روایتی طور پر شور اٹھتا ہے، کیا ہم وہ آنے والے وقت میں، آنے والے کسی بھی الیکشن میں کم کر پائیں گے؟ چونکہ آج حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے، میکانزم ہے، وہ پاکستان کے اندر لا رہی ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کا میکانزم۔ اور سوال میرا یہی ہے کہ کیا ٹیکنالوجی بدلنے سے ہمارے رویے بھی بدل جائیں گے کہ ہارنے والی جماعت الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرے گی، جس طرح سے دیگر ڈیموکریسیز کے اندر ہوتا ہے، امریکہ کو چھوڑ کر، چونکہ امریکہ کے اندر ایک ایکسیپشنل اس دفعہ معاملہ ہوا ہے۔ سنا دیتے ہیں آج خان صاحب نے اس بارے میں کیا بات کی کہ وہ کیا میکانزم لے کر آ رہے ہیں انتخابات میں دھاندلی کو روکنے یا کم کرنے کے حوالے سے، ذرا سنائیں جی۔ نمبر 1، ہم پاکستان میں اب الیکٹرانک ووٹنگ لانے لگے۔ ہم نے جتنی بھی تفتیش کی ہے، جو سب سے بہترین سسٹم ساری دنیا میں جو اچھی مثالیں ہیں اس کے اندر ہے الیکٹرانک ووٹنگ۔ اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ایک سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی ووٹ ڈال سکیں۔ تیسری چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے ہوگی۔ جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شو آف ہینڈز ہو، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، جو ہمارے پاس تو نہیں ہے، ان باقی پارٹیز کے اوپر ہے کہ کیا یہ اب اس کو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپورٹ کریں گی۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ خان صاحب نے یہ معاملہ اب اپوزیشن کی کورٹ میں بھی ڈال دیا ہے کہ وہ کیا اس معاملے پہ انہیں سپورٹ کریں گے۔ اور ناظرین، کچھ ممالک ہیں جو بڑا سکسیسفلی استعمال کر رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کے نظام کو۔ ہمارے پڑوس میں بھارت جو ہے اسے بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور بھارت کے اندر جو ہے ایک بڑے وہاں پہ بہت زیادہ ووٹس کی تعداد ہے، ایک الیکٹرل پروسیس ہے، لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو جماعت جیتی جو ہاری، دونوں نے نتائج کو تسلیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ افریقن ممالک میں نمیبیا ہے، وہ بھی اس
الیکٹرانک ووٹنگ کے سسٹم کو یوز کر رہا ہے، فلپائن بھی یوز کر رہا ہے، امریکہ میں بھی یہ یوز ہو رہا ہے نظام، برازیل کے اندر بھی یوز ہو رہا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ یہ نظام یوز ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر صرف نظام کا ہی مسئلہ ہے یا رویوں کا مسئلہ ہے؟ فیصل کریم کنڈی صاحب، اصل مسئلہ ہے رویوں کا، کہ جو جماعت بھی ہارتی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا جے یو آئی، کوئی بھی جماعت ہو، ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے یا رویوں کا مسئلہ ہے کہ ہارنے والی جماعت نے نتائج کو نہیں ماننا چاہے جو بھی ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمر، آپ نے بہت سی باتیں کی اور رویوں کی بات کی، ٹیکنالوجی کی بات کی، لیکن آپ نے جو ہے وہ جڑ کی بات نہیں کی، جہاں سے جو برائی کی جڑ ہے یا جو جڑ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، دیکھیں ہم نے کوشش کی پچھلے اپنے دور حکومت میں کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنائیں، اور جو ہم پہ الزام لگاتا ہے جی آپ لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن نے بنایا، بھئی ہمارا کوئی ماما چاچا تو نہیں لگتا تھا، ہم تو یہ کوشش کی کہ انڈیپینڈنٹ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک لمٹ ہے الیکشن کی کہ جی آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن اتنے پیسوں پہ لڑیں گے اور قومی اسمبلی کا جو ہے الیکشن اتنے پیسوں پہ لڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ بھی اس معاشرے میں رہنے والے ہیں اور میرے الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور ان کے جتنے بھی ممبران ہیں، چاہے ان کا آخری جو ان کا کلاس 4 تک ہے، ان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا وہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ایم این اے اور ایم پی کی جو لمٹ رکھی ہے، کیا اس لمٹ میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ اس میں تو صرف پین فلیکس ہی نہیں بن سکتے ہیں۔ نہیں، اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جن رولز پہ کام کر رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اپنے بنائے ہیں یا پارلیمنٹ بناتی ہے؟ دیکھیں پارلیمنٹ بناتی ہے، لیکن اس کو امپلیمنٹ تو کرنا ہے نا آپ نے۔ دیکھیں امپلیمنٹ کون کرے؟ اب سپوز رولز آپ بنائے نا سر۔ دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جی الیکشن میں جی یہ وزیر اعظم، اسپیکر، وزراء الیکشن میں نہیں، الیکشن کیمپین میں نہیں جا سکتے ہیں، جا رہے ہیں، نوٹس مل جاتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا، ریسنٹ الیکشن لے لیتے ہیں، چلو جی بی کا گئے ہیں وزراء، انہوں نے کمپین بھی کی، انہوں نے اعلانات بھی کیے، انہوں نے ووٹ بھی خریدے، انہوں نے سب کچھ کیا، الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ کچھ کر سکا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ الیکٹرانک دیکھیں، اب آپ نے کہ ہم لا رہے ہیں اور یہ ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر سے کیا مراد وزیر اعظم صاحب کا؟ ٹھیک ہے، اپوزیشن کا کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے دیکھیں وہ سینٹ والا معاملہ الگ ہے، الیکٹرانک ووٹنگ والا تو وہ لے کر آ سکتے ہیں، دیکھیں آ سکتے ہیں، اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنی ہے، ہمیں دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اس میں ہمیں ترامیم لے کے آنی ہے، کہ ہم تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو اپنے لکھ کے دے دی اور ہم اس کو کہیں گے جی نہیں۔ آپ سپورٹ کرتے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کے سسٹم کو؟ دیکھیں پہلے ہم دیکھیں گے اس میں انہوں نے کیا چیزیں رکھی ہیں اس بل میں، صرف ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نہیں، ویسے میں تو ایک میکینزم کی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ہوتا ہے جی اسٹفنگ کا معاملہ ہو گیا جی، بیلٹ پیپر جاری ڈال دیے گئے، یہ تو ایک سسٹم ہے، ایک ایسا کہ ایک جدید سسٹم ہے۔ دیکھیں جس کے تحت میں نے کچھ ممالک کی مثال بھی دی، بھارت میں ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ بھارت کی مثال دیتے ہیں، بھارت میں جمہوریت، بھارت میں کیا سلیکٹرز ہوتے ہیں؟ بھارت میں آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ بھارت میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی کو؟ نہیں، آپ رویوں کی بات کریں کہ رویوں کا مسئلہ ہے، بھارت میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کو زبردستی جو ہے وہ پارٹیاں بدلائی جاتی ہیں؟ آپ نے بھارت میں سنا ہے کہ وہاں پر لوٹوں کی جو ہے ایک فوج ظفر موج کو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں لے جایا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ پر وہاں پر بھی ہوتی ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ دیکھا ہے وہاں پر کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس قسم کا جو ہے وہ سلیکٹرز اسٹیبلشمنٹ رول پلے کرتی ہے جو پاکستان میں کرتی ہے، جیسے کیا گیا ہے ہمیشہ ہوا؟ پچھلے الیکشن میں پاکستان میں کیا ہوا، اب کیا ہوا ہے، جی بی میں کیا ہوا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ آج دوبارہ گنتی ہو رہی ہے، ہمارے کینڈیڈیٹ کو 2 دفعہ ہرایا جا رہا ہے۔ جی بی میں کون تھا سلیکٹر؟ ٹھیک، جی بی میں کون تھا سلیکٹر؟ آپ کو نہیں پتا سلیکٹرز کون تھا؟ بتائیں، آپ نے وہاں پر وزٹ کیا ہے؟ بالکل میں نے وزٹ کیا۔ اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، اور کون ہے آپ کو نہیں پتا؟ یا آپ مطلب کیا مداخلت ہوئی ہے ذرا بتا دیں، وہاں پہ کیا شواہد ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے بندے کی گنتیاں ہو رہی ہیں، 2 دفعہ آپ اس سے ہرا دیا، تیسری دفعہ آپ اس کو جتوا رہے ہیں، یہ دیکھیں وہ کیا تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا، وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہ وہاں تو سلیکٹر جا کے الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو بالکل اندھا تھا، گونگا تھا، بہرا تھا، نہ اس کو نظر آ رہے تھے۔ جس کو آپ سلیکٹر کہتے ہیں وہ تو ووٹ کوئی نہیں گن رہا تھا، وہ تو الیکشن کمیشن گن رہا ہے۔ دیکھیں الیکشن میں جو ہے وہ بہت مختلف قسم کی جو ہے وہ پروسیس سے گزرے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف جا کے ووٹ گنتے ہیں، بہت سی۔ آپ مجھے بتائیں آج جو 7 لوگ انڈیپینڈنٹ پاس ہوئے اس میں سے 4 لوگ ایسے تھے جو کہ پی ٹی آئی کے پرانے لوگ تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور وہ مجھے سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ شاید گلگت بلتستان میں ایک باپ پارٹی نہ بن جائے، ٹھیک ہے، جیسے ساتھ جو اپنا گروپ بنا لیں کوئی، ٹھیک ہے، جیسے بلوچستان میں بنی تھی، پھر خیبر پختونخوا میں آ گئی، آپ کے ساتھ مل کر بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ کہیں پہ باپ آ جائے اور جو ہے نا پھر ایک باپ پارٹی آ جائے اور پھر جو ہے نا ایک اور وہاں پر گیم شروع ہو جائے۔ باپ پارٹی کو آپ نے بڑا سپورٹ کیا تھا جب سینٹ کے اندر چیئرمین سینٹ کے انتخابات تھے، آپ بھی انہوں نے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا ووٹ ہمیں دیا تھا، اس لیے پر اصولی طور پر تو آپ نے سپورٹ کیا تھا انہیں نا۔ ہاں، ہم نے اپنے فائدے کے لیے کر دیا۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلط ہے، باپ پارٹی کا بن سکتی ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ملک احمد صاحب آپ کی رائے بھی اس پر لے لیتے، چونکہ خان صاحب نے یہ معاملہ پوزیشن پر ڈال دیا ہے۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو سسٹم ہے یہ لانے کا ارادہ کیا گورنمنٹ نے، بڑا اچھا سسٹم ہے اگر آ جاتا ہے، لیکن کیا وہ رویے بھی بدل پائیں گے ہم اپنی سیاسی صفوں کے اندر کہ ہارنے والا ہے اس نے الیکشن کے نتائج کو نہیں ماننا چاہیے، آپ جتنا بھی جدید نظام لے کر آ جائیں؟ جی سمر، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں ایکچولی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز، یہ ای وی ایمز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک میکنزم ہے
اور جو آپ کے رویے ہیں وہ آپ کے ہیومن فیکٹر ہے کہ آپ کی کیا رسپانس ہوتی ہے نارملی آپ جب ووٹ کرتے ہیں، پھر آپ کا کیا پری ووٹ کیا بیہیویئر ہے، پوسٹ ووٹ کیا بیہیویئر ہے. تو وہ ایک تو مشین کے کام کرنے کی بات ہے کہ ووٹوں کو ٹیلی کیسے کرے گی اور کاؤنٹنگ کیسے ہوگی، اور ایک آپ کے انسانی رویے کی بات ہے. دو مختلف باتیں ہیں ایکچولی. بالکل. دیکھیں جو ابھی آپ بحث کر رہے ہیں کہ کیا ای وی ایمز لگانے کے بعد دھاندلی کی جو بات ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اچھا دیکھیں جو پری الیکشنز دھاندلی ہے، جیسے بھی جی بی میں الیج کی ہے کہ یہ لوگوں کی لائلٹیز ون اوور کی، گورنمنٹ نے اپنا اثر رسوخ استعمال کیا، وفاقی کابینہ کے جو ذمہ دار وزراء تھے وہاں پر گئے اور انہوں نے بڑی پبلک پلیجز پرومس کیں، اور وہاں پر نوکریوں کا جاب کریشنز اور وہ پھر اس کے ساتھ جو فنڈز کی ڈسپرسمنٹ بڑا لیور کیا ووٹرز کو. تو یہ مختلف مختلف نوعیت کی الیکٹورل وہ جس پہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد مختلف طریقے کی دھاندلی کے الزام ہیں. اور یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ ان ساری چیزوں پر جب بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو پھر صرف میکنزم آف دا الیکشن ڈے ول ناٹ میٹر. بالکل یہ آپ کی بات درست ہے ٹو دس ایکسٹینٹ. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہ رویے کیا ہوں گے. ایک تو رویہ حکومت کا ہوگا اور ایک رویہ اپوزیشن کا ہوگا. یہ دو امپورٹنٹ رویے ہیں. اچھا وہ حکومت جو اس وقت انکمبنٹ ہے صحیح اور جو الیکشنز کروا رہی ہے، تو آپ کو اور مجھے دونوں کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ یہ جو لاسٹ ریفارمز، لیگل ریفارمز، لیجسلیٹو ریفارمز ہوئے تھے جی بی کے حوالے سے، تو وفاقی حکومت کے پاس ایک بہت بڑا اختیار ہے وہاں کے انتظامی معاملات میں بھی اور سیاسی معاملات میں بھی. تو یہ اگر تاثر جائے کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ ان کی وہاں پر نارملی گورنمنٹ بنتی ہے، تو یہ تاثر باعث کے بغیر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی تھی، ہسٹورک ایویڈنس یہی ہے، تو ان کی حکومت بنی. مسلم لیگ کی وفاق میں حکومت تھی، تو ہسٹورک ایویڈنس یہی ہے، اور لوگوں کی لائلٹیز بھی چینج ہوئیں. یہ ساری باتیں درست ہیں، ان سے تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا. بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس ملک میں جمہوریت کی بقا کے لیے انتخابی عمل پر اپنا مکمل یقین محکم لانا پڑے گا کہ یہ درست ہے. اور اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کے الیکشن کمیشن ہے، اس الیکشن کمیشن کو آپ ہر لحاظ سے مؤثر، ہر لحاظ سے اس کو آپ اتنا طاقتور، اور اس کے لاز. ملک صاحب آپ بیٹھیں گے حکومت کے ساتھ، بیٹھیں گے اس معاملے پر حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے، سپورٹ کرتے ہیں یہ جو خان صاحب کی طرف سے ایک فیصلہ کیا گیا ہے، ایک اچھی موو ہے، بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹیکنالوجی اس کا استعمال کرنا چاہیے، جتنی شفافیت آ سکتی ہے الیکٹرل ڈے کے والے سے بھی وہ لانی چاہیے. سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کیا آپ سپورٹ کرتے ہیں ایسے کہ یہ ٹھیک قدم ہے؟ جائیں گے ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ نہیں بالکل. دیکھیں کوئی بھی ایک بات جس کے ساتھ آپ کا الیکشن کا پروسیس بالکل شفاف ہو اور جس میں تمام پارٹیز ایگری ہوں، تو اس کے بغیر اگلے الیکشنز میں جانے کی بات بھی جو ہے وہ عجیب سی بات ہے. کہ اگر کل کو یہ آج جیت کر آئے ہیں، مجھے اعتراض ہے کہ یہ غلط آئے ہیں، کل میں جیت کر آیا تھا انہیں اعتراض ہے کہ یہ غلط آئے ہیں، تو اس ساری چیز کو ختم کرنے کے لیے بات چیت تو ضروری ہے. بالکل بات چیت ضروری ہے. ملکہ بخاری صاحبہ، مئی 2019 میں سینٹ کی پارلیمانی امور کی جو قائمہ کمیٹی تھی اس کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، سسی پلیجر صاحبہ جسے چیئر کرتی ہیں. وہاں پر 3 معاملات ڈسکس ہوئے تھے، 3 پوائنٹس آئے تھے اس ڈسکشن کے اندر. مختلف یہاں پہ ایکسپرٹس کو بھی بلایا گیا تھا اور متعلقہ حکام کو بھی بلایا گیا تھا. جس میں پہلا معاملہ یہ تھا کہ آر ٹی ایس اور آر ایم ایس کا جو سسٹم تھا وہ ہم سے ہینڈل نہیں ہوا تھا. جہاں ٹیکنالوجی آتی ہے پاکستان جیسے ملک میں تھوڑے سے مسائل آ بھی جاتے ہیں وہاں پر. اور دوسرا یہ تھا وہاں پہ کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ووٹ اگر ہم وہاں سے لیتے 70 لاکھ سے زائد ہے، وہ سیکیور کیسے ہوگا، چونکہ کسی بھی طرف سے ہیکنگ کا نظام ہو سکتا ہے. اور تیسری چیز تھی اصل جو تھی وہ یہی تھی جو سوال میں نے اٹھایا کہ ٹیکنالوجی تو آ جائے گی، رویے کیسے چینج ہوں گے؟ جی دیکھیے سمر، پہلی بات تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے آج ایک بہت
مثبت بات کی وزیر اعظم نے اور بڑا ایک ہسٹورک فیصلہ کیا ہے اور بتایا ہے پاکستان کی عوام کو کہ ہم جمہوریت جو ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جمہوریت کا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز کے اندر شفافیت ہمیشہ رہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کی جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کریں. اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے جو اعلانات کیے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ کے، سینٹ کے اندر جہاں پہ خرید و فروخت ہوتی ہے ووٹوں کی، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے بائی شو آف ہینڈز ہم نے کہا ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے جن کا پاکستان کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ سٹیک ہے، جو پاکستانی ہیں باہر رہتے ہیں لیکن ان کے دل پاکستان میں ہے، ان کو بھی پاکستان کی جمہوریت کے اندر ایک فیصلہ کرنے کا اس نظام کے اندر ایک رائٹ ہونا چاہیے، اختیار ہونا چاہیے. تو یہ 3 اہم اعلانات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذاتیات سے اوپر جائیں اور پاکستان کے جمہوری نظام کو تقویت دیں. پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات ہم یہاں کر رہے تھے کہ جی بی کے الیکشن سے میرے دونوں کولیگز نے تحفظات ظاہر کی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ان کو ایک بات سے باور ہونا چاہیے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم تو جشن منائیں گے 15 نومبر کو، ہم تو اعلانات کریں گے. ان کو تو بہت یقین تھا کہ وہ جیت جائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پیسہ خرچ کیا، پیسہ لگایا، جی بی کی جو عوام ہے ان کو خریدنے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن جو ہے اس کو غلط طریقے سے انڈرمائن کیا. تو یہ ان کے ہی جو اتحادی ہیں، انہی کے جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ممبران ہیں، ان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غیر جمہوری عمل کیا. اس کا جواب ان کو عوام کو دینا چاہیے. جہاں تک شفافیت کی بات آتی ہے، دیکھیں عوام کیا کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے. جی بی کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے جی بی کی عوام کا جو ووٹ ہے اب اس کو عزت دیں، نتائج کو تسلیم کریں. کیونکہ جو سرویز الیکشن سے پہلے آئے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس کو وہاں پہ اکثریت حاصل ہوگی، ہمیں وہاں زیادہ سیٹیں ملیں گی. تو ہر وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ نتائج آپ کے فیور کے اندر نہ آئے تو آپ کہہ دیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے. اب دیکھیں جہاں تک شفافیت کا عمل ہے، ہم نے 2013 کے اندر بھی یہی کیا تھا. پاکستان کی عوام کو ہم نے بتایا تھا کہ الیکشن کو شفاف ہونا چاہیے. ہم نے 1 سال کی اسٹرگل بھی لیڈ کی. تھوڑی سی بات سمر، اور پھر ہم نے دستاویزات پیش کیے. پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اندر ایک جوڈیشل کمیشن بنا اور اس کے بعد ایک لمبی طویل جدوجہد کے بعد 44 نکاتی ایک جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی جس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. تو یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز اقتدار میں رہے ہیں، نظام کو شفاف نہیں کرنے کی کوشش کی اور جب الیکشن ہوا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الزام لگایا. تو یہ پاکستان کی عوام سے کیا شروعات آپ کو اپنے آپ سے کرنی پڑتی ہے. ملیکہ بہاری صاحبہ، آج خان صاحب نے کہہ دیا کہ ای وی ایم ہم لے کر آ رہے ہیں اور الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم آ رہا ہے تاکہ شفافیت آئے الیکٹورل پروسیس کے اندر. تو خان صاحب یہ بھی اگر کہہ دیتے کہ میں آج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو بھی آئندہ الیکشن ہوں گے الیکٹرانک ووٹنگ کے سسٹم کے تحت آتے ہیں، ای وی ایم پہ ہوتے ہیں، میں ان کے نتائج کو تسلیم کروں گا چاہے میری شکست ہو یا فتح ہو، تو میرے خیال سے زیادہ دیگر پارٹیز کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے. تو ابھی آپ یہ یقین دہانی کراتی ہیں کہ پی ٹی آئی آئندہ یہ سسٹم آ جاتا ہے تو اس کے بعد نتائج مانے گی چاہے جو بھی ہو، آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو؟ دیکھیے سمر، ہماری پاکستان کی جمہوریت کے اندر بہت لمبی طویل جدوجہد ہے. ہماری 23 سال کی سٹرگل ہے اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے. تو آف کورس اگر ہم ایسی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں جس کے الیکشن کے اندر اور شفافیت پیدا ہو تو اسی طرف جا رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز الیکشن کے ریزلٹس کو تسلیم کریں، پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کریں. اگر آپ 2013 سے کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے جو تحریک چلائی تھی اس کے بعد چودھری نژاد صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے انٹیریئر منسٹر تھے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ 60,000 ووٹ انویریفائیڈ ہیں. ہمارا جو تحریک ہے اور جو میں اب 2023 کی بات کر رہا ہوں کہ 23 میں اگر اس کے تحت ای وی ایم پہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو آپ مانیں گے چاہے آپ ہارے یا جیتے آئندہ کے لیے؟ دیکھیں 2023 میں کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف جیتے گی یا ہارے گی ہم نہیں جانتے. پاکستان کی عوام اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن ہم اسی طرح نتائج کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی رزلٹ آئے ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کو تسلیم کریں. بالکل ہم تو نتائج کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ شفاف نظام آئے اور پاکستان کی عوام کا جو ووٹ ہے اس کو ضرور عزت ملے. ٹھیک. اچھا اس سے پہلے کہ میں ذرا اس نقطے پہ آؤں، یہ جو الیکشن کے حوالے سے ظاہر نتائج جو بھی ہوں گے آئندہ ماننے پڑیں گے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم مانیں گے. یہ جو بات ہو رہی ہے دھاندلی کی، آپ نے پچھلے حصے میں بات کی کہ دھاندلی ہوئی بہت زیادہ، وہاں پہ نتائج کو چرایا گیا.
اب جب ماضی کے انتخابات کی ہم بات کریں، جس طرح ملک احمد صاحب نے بات کی کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جس کی بھی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے سینٹر میں، وہاں جی بی کے اندر اسی کی گورنمنٹ بنتی ہے. آپ تھے، آپ نے 14 سیٹیں لیں، مسلم لیگ نون تھی، اس نے 16 سیٹیں لی، وہاں پر بڑی کلیئر میجورٹی لی. تحریک انصاف تو میجورٹی لے ہی نہیں سکی ہے، پھر آپ کو دھاندلی کا شک کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پہ ان کی سیٹیں کم آئی ہیں، وہاں پہ ان کی سادہ اکثریت بھی نہیں لے سکی پی ٹی آئی. ان کے پاس بالکل یہ پوزیشن تھی. آپ نے جی بی کے سی ایم کی ایک اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جو ایک غالباً ایئر وائی جو پہ چلی تھی، جس میں انہوں نے خود کہا تھا، انہوں نے پریس ٹاک بھی کی تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ. ایک بات تو بہت اچھی ہوئی، آج میں ملک احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ملکہ بخاری صاحب نے آپ کے بیانیے کو جی بی میں سپورٹ کیا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو امید ہے کہ باقی بھی آپ کی جو آپ سے توقع کریں کہ آپ بھی جی بی کے عوام کے ووٹ کو عزت دیں. نتائج اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ کے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو اچھی بات ہے انہوں نے آج کچھ آپ سے کنڈی صاحب آپ سے گزارش کر رہے ہیں، کہ پاکستان کی جی بی کے عوام کے ووٹ کو عزت دیں، آپ کے لیے نرمی پیدا ہو گئی ہے. آپ اپنے ہی بیانیے پہ عمل کیجئے، گزارش ہے. ہم تو ڈیفینیٹلی کریں گے. پھر ملکہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی بڑی جدوجہد بالکل ہوگی جدوجہد، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ جدوجہد جمہوریت کے لیے ان کی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں جمہوریت کے لیے دی ہیں وہ سب کے سامنے. ہر پارٹی اپنی لائف کے مطابق، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہی ہے، لیکن دیکھیں ابھی بھی 2-3 دن سے جو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بھی کہا ہے کہ صرف گلگت میں جہاں پر جو مین ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جس طریقے سے ایک کینڈیڈیٹ جیت رہا ہے اور ہار رہا ہے، اور جو کچھ ابھی بھی مجھے جو انفارمیشن ہے کہ ہمارے فارمر ڈپٹی اسپیکر جو وہاں کے تھے جمیل، وہ ابھی دوبارہ غالباً 240 ووٹوں سے، مطلب ہے کہ انکنفرم نہیں جیت رہے ہیں. بالکل تو یہ چیزیں کہ وہ دوبارہ کاؤنٹ ان کے ووٹ بڑھ گئے. تو اگر آپ ہر حلقے پہ ایسے کاؤنٹ کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کیا چیز ہوگی کیا چیز نہیں ہوگی. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آج ہم اپوزیشن میں، ہم کل حکومت آپ نے باقی حلقوں کی بھی تو بات کی ہے جس میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی بی 18 کی بات کریں، سعدیہ دانش صاحبہ والا جو حلقہ ہے، وہ میں آپ کو صرف وہاں پر وہ چوتھے نمبر پر ہیں. اور جس حلقے کی آپ بات کریں جی بی 21 کی، وہاں پر آپ نون لیگ سے ہارے ہیں 904 ووٹوں کے فرق سے. دیکھیں میں یہ کہیں نہیں کہ ہم نون سے جیتے ہیں، نون سے ہارے ہیں، ہم پی ٹی آئی سے جیتے ہیں، پی ٹی آئی سے ہارے ہیں، یا پی ٹی آئی جیتی ہے نون جیتی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی غالباً جمیل احمد کے مقابلے میں پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہی تھے، فارمر جو بالکل وہ تیسرے نمبر پر آئے ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب. لیکن یہ چیزیں دیکھیں، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں جب تک الیکشن کمیشن مضبوط نہیں ہوگا، الیکشن کے پاور نہیں ہوں گے، تو ہم نے ایک ڈمی چیز کیوں بٹھائی ہوئی ہے؟ اب مجھے بتائیں یہ آر ٹی ایس سسٹم، مجھے تو یہ بھی انفارمیشن ہے کہ جو آر ٹی ایس سسٹم والے جو یہاں پر تھے جنہوں نے فیل کیا وہ گلگت بھی پہنچے ہوئے تھے. وہاں تو آر ٹی ایس تھا ہی نہیں سر. پردے کے پیچھے سپورٹ نہیں، وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آر ٹی ایس والے گئے تھے، لیکن پردے کے پیچھے سپورٹنگ مطلب ہے کہ وہ جو ہوتے نہیں ہے وہ کون سے اداکار ہوتے جو بیک کچھ بات ہے کہ حفیظ الرحمان صاحب آپ کی پارٹی کے بارے میں کر رہے ہیں کل سے. دیکھیں میں ذرا وہ سنا دیں، یہ بڑے سخت الزامات ہیں، ذرا ناظرین کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا سنا دیے جائیں. وہ جو بات کر رہے تھے کل حافظ حفیظ الرحمان صاحب، وہ بڑا سخت الزام لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں ڈیل کے والے سے، ذرا سنائیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سندھ کے اور وفاقی حکومت کے وسائل کا مقابلہ یہاں پہ بھرپور رہا. سندھ حکومت نے کروڑوں روپیہ گلگت بلتستان میں پھینکا ہے، اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے، اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے. گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے، چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا. وہ ڈیل کا الزام لگا رہے ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب. مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر بھی ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں، اور احسن اقبال صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، سیکرٹری جنرل نون لیگ کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی کئی گھنٹے بعد 2 ٹاک شوز پر بھی انہوں نے بیپرز دیے، وہاں پر بھی یہی بات دہرائی. کنڈی صاحب یہ بلاول صاحب اس پہ کہہ رہے ہیں کسی نے بیان دلوایا، ذرا وہ بھی سنا دیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ درار ڈالنے کی کوشش ہے پی ڈی ایم کے اندر، ذرا سنائیں وہ بھی. یہ بیان حفیظ الرحمان صاحب کے سے کھلوایا گیا ہے پی ڈی ایم میں ڈینٹ دلوانے کے لیے، جیسے کہ کوئی اور نمائندوں کے کبھی کبھار بیان دلوایا جاتا ہے وفاق میں پی ڈی ایم میں ڈینٹ دلوانے کے لیے. یہ بیان ایک دفعہ دیا ہو چلے سمجھ آتی ہے کسی نے دلوا دیا ہو. احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، ذمہ دار آدمی ہیں، ساتھ بیٹھے، خاموش تھے، روکا نہیں انہیں. اس کے بعد پھر 2 بیپرز اس کے کئی گھنٹے بعد جا کے دیے انہوں نے چینلز کے اوپر، وہاں کبھی سیم بات کی، لیکن نون لیگ نے نہیں روکا انہیں. دیکھیں یہ کلوانا چاہ رہے ہیں ان سے. یہ مسلم لیگ کے جو آفیشیل ترجمان انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے آپ نے سنا نہیں کہ میری ذاتی حیثیت میں تو میں جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یا پی ڈی ایم کسی اور جماعت کے خلاف کوئی بیان دے سکوں ذاتی حیثیت سے، لیکن پارٹی کے ترجمان نے اس کو کلیریفائی ابھی تک نہیں کیا. میں ابھی ملک احمد خان کے اوپر بھی ذاتی حیثیت میں کچھ کہہ سکتا ہوں. انہوں نے کیا وہ کیونکہ ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑے، یہ تو ایک جمہوریہ ہے، جب الیکشن آپ لڑتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس وہاں پر سندھ حکومت کیا کر سکتی ہے مجھے بتائیں.
سندھ حکومت وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. نہیں وہ تو چلے میں نے خود بھی دیکھا کہ سندھ حکومت جو میں نے کیمپین بھی دیکھی، سندھ حکومت کا تو معاملہ وہاں پہ نہیں ہے، نہ آپ وہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں. وہاں پر صرف اگر کچھ کر سکتا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے. وہ تو چلے الزام ان کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہ جو ڈیل والی بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ، ڈیل کا انجام آپ نے دیکھ لیا. نہیں یہ دیکھیں تو ایک کانسپیریسی گواہ کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیا ڈیل کا کیا معاملہ ہے؟ کانسپیریسی تھیوریز ہوتی ہیں کہ جی ڈیل ہو رہی ہے، بہت بھی ہم نے سنا ہے جی پی میں جو ہے وہ ڈیل ہو گئی اور پیپلز پارٹی حکومت دے دی گئی. اگر آج ہماری حکومت بن گئی تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے ڈیل کر لی ہے اور جو ہے آگے بھی یہ بات ہوگی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، کانسپیریسی تھیوریز تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں کہ جی وہ پادماف کو ہم کس چیز سے بنے، مجھے بتائیں کون سا کیس ہم ان کے خلاف لے کے گئے ہیں یا ان کی لیڈرشپ کے خلاف لے کے گئے ہیں، عدالت میں گئے ہیں یا ہم نے کوئی ایسی کوئی بات کی ہے؟ پاناما کیس کے اینڈ میں جا کے پیپلز پارٹی بھی نہیں ہمارے ماضی میں دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ماضی میں بڑے تلخ تجربے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، پارٹی میں رہے ہیں، لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہم ڈیل کریں گے یا کچھ. اگر ہم ڈیل کرتے تو ہم جیل نہ کاٹتے، ہم یہاں پر. اچھا یہ بات کیا ہوئی ہے بلاول صاحب کی مریم نواز صاحب کے ساتھ آج رابطہ ہوا، بڑا امپورٹنٹ یہ رابطہ ہے. ادھر زرداری صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ جب باتیں کرتے ہیں تو پولیٹیکل باتیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں. جی بی کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوئی، فیوچر جو پی ڈی ایم کا فیوچر ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں پی ڈی ایم میں ایک ہم نے کمیٹی بنائی چارٹر آف پاکستان بنانے کے لیے، 5 رکنی کمیٹی بن چکی ہے جو چارٹر آف پاکستان بنائیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اور دیکھیں یہ مختلف ایسی جماعتیں ہیں جو ماضی میں بہت مخالف ایک دوسرے کے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ایک پلیٹ فارم پہ ہے تو اس میں چھوٹی موٹی ہلکی موسیقی چلتی رہتی ہے، ہلکی پھلکی موسیقی. لیکن پارٹی کا سیکرٹری جنرل ساتھ بیٹھا ہو، یہ موسیقی بج رہی ہو، یہ غیر معمولی بھی ہوتی ہے. ملک احمد صاحب، مسلم لیگ نون نے انہیں روکا نہیں ہے. حفیظ الرحمان صاحب کو ایک بیان انہوں نے پہلے دے دیا اور اس میں باضابطہ احسن اقبال صاحب نے کہا یہ حفیظ الرحمان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو مائک دیا. 1.5 منٹ بعد کی حفیظ الرحمان صاحب نے الزام لگایا پیپلز پارٹی پر، پھر مائک ان سے لیا. پھر اس کے بعد بھی کئی گھنٹوں بعد جا کے 2 بیپرز بھی دیے انہوں نے مختلف چینلز پہ، اور وہاں بھی یہی بات جا کے ریپیٹ کی. پارٹی نے روکا نہیں انہیں، یار آپ یہ کیا کر رہے ہیں، دراڑ ڈالیں پی ڈی ایم کے اندر. وہ کون دراڑ ڈلوا رہا ہے؟ اچھا دیکھیں سمر، یہ کیونکہ غیر معمولی حالات ہیں اور ایک پی ڈی ایم کا الائنس ہے تو اس لیے شاید اس بات کی اہمیت ہوگی. ادروائز کیونکہ دیکھیں نا تو پی ڈی ایم میں کیا اس وقت دراڑ نہیں پڑی جب پیپلز پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس دے رہی تھی اور پی ایم ایل این اپنے دے رہی تھی؟ تو دراڑ تو تبھی پڑ جانی چاہیے تھی. اور اگر پی ڈی ایم کے کلیکٹیولی ساری پارٹیز کے ووٹس آپ اکٹھے کر لیں تو وہ غالباً حکومت سے کوئی 20% زیادہ ہیں. 1,05,000 بنتے ہیں، 1,05,000 بنتے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کے ملا کر، اور 94,000 بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں کچھ فیصد زیادہ ہیں اگر یہ ووٹس آپ کاؤنٹ کریں، ٹیلی کریں. 11,000. تو یہ بنیادی نقطہ نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. یہ بنیادی نقطہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے. یہ بالکل اگر حفیظ الرحمان صاحب کے مقابلے میں ان کی کانسٹیٹوینسی میں ایک پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور ان کی کیمپین بلاول صاحب آ کے کر رہے ہوں گے تو جہاں پر بلاول صاحب ہوں گے وہاں پر سندھ کابینہ کے مختلف افراد بھی ہوں گے، اور جب وہاں پر ان کی پریزنس ہوگی تو نیچرلی ان کینڈیڈیٹ کی، حفیظ الرحمان صاحب کی کسی بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، کسی ڈیلیورنس پہ اعتراض ہو سکتا ہے. ویسے تو یہ کانسیکوینشلی اس کی کوئی، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا ڈائریکٹ کنٹرول کی جی بی کے حوالے سے ہے کوئی نہیں. بالکل. تو حفیظ الرحمان صاحب کی شاید یہ کوئی نہیں، وہ ڈیل والی جو بات کر رہے ہیں وہ ڈیل والی جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے. اس میں جو وہ پیپلز پارٹی پہ ڈیل کا الزام لگا رہے ہیں کہ ڈیل کا نتیجہ انہوں نے دیکھ لیا. یہاں پر پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے سربراہ احسن اقبال صاحب رہے، وہ ساتھ بیٹھے تھے، وہ روک سکتے تھے. دیکھیے میں نے تو آپ کو بڑی واضح بات کہی کہ اس کو آپ اتنی لیوریج اور ایڈوانٹیج ایک کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کو جو کہ ایکس چیف منسٹر بھی ہوں، جن کی گورنمنٹ بھی رہی ہو، اور وہ ان کو پولیٹیکل سپیس اتنی ضرور دیں کہ وہ اپنے اپوزنگ کینڈیڈیٹ بھی بات کر سکیں. اگر آپ یہ حق بھی چھینتے چلے جائیں گے تو یہ بڑا برا ہو جائے گا. زیادتی نہیں، حق تو کوئی نہیں چھین رہا، وہ گورنمنٹ کو آپ نے موقع دے دیا بات کرنے کا. نہیں دیکھیں میرا مقصد یہی ہے کہنے کا کہ اگر حکومت صرف ایک بیانیے کے لیے صحیح ہے ان بنیادی حقائق سے پہلو تہی کر کے آگے چلی جائے گی تو غلط ہو جائے گا. اچھا یہ مجھے ضروری نہیں ہوتا ایک چیز اور بھی بتا دیں ملک صاحب، آپ نے کوئی چلے آپ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اس کو چلے چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو سینٹ کے اندر شو آف ہینڈ سے آج خان صاحب لے کے آئے معاملہ، وہ بھی جڑا ایسی سارے الیکشن کے پروسیس سے ہی کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ ہو، اس کے لیے آئینی ترمیم درکار ہوگی. یہ تو ایک بڑی سمپل سی چیز ہے نا جو کی جا سکتی ہے آئینی ترمیم کر کے. ظاہر وہ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسے سپورٹ نہیں کرتی. یہ بہتر تجویز نہیں ہے کہ یہ منڈی کاروبار بند ہو جائے سینٹ کے الیکشن میں جو ووٹوں کی خرید و فروخت کا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا آپ اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ میل پریکٹسز اور ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے. بالکل. تو یہ اس کا ایک پہلو ہے جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے.
और दूसरा इसका पहलू है कि क्या आप सीक्रेसी ऑफ बैलेट को कोई इम्पोर्टेंस देते हैं कि नहीं देते। अब इसके दरमियान अगर तो आप एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक बड़े एजेंडे के ताबे कोई डिबेट करके बात करें, क्योंकि मेरे नज़दीक सीक्रेसी ऑफ बैलेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये जो मेल प्रैक्टिसेस हैं इनको कर्ब करने के और तरीके मौजूद हैं। जैसे इमरान खान साहब का अपनी पार्टी में था कि उन्होंने जब उनको एविडेंस मिला और उन्होंने 20-22 लोगों को निकाल दिया जमात में से, और वो 20 बंदे निकाल दी, तो उसके मेथड्स मौजूद हैं। लेकिन सीक्रेसी ऑफ बैलेट को अगर आपने एक दफ़ा इस प्रिंसिपल से आपने डिविएट किया और आपने इसकी वो सैंक्टिटी जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अटैच्ड है उसको एक ओपन वोट की प्रोसेस में ले गए। सीक्रेट वाले पे आप मार खा चुके हैं सेनेट के अंदर चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, आप भी इसके जो है विक्टिम बने रहे। समर इसमें वाकयात होते हैं और बाज़ औक़ात तवातर के साथ होते हैं, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ फौरी तौर पे आपने जो तय करना है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाए, चूंकि पैसा चलता है बहुत ज्यादा, करोड़ों रुपए चल जाते हैं, बिकते हैं वोट वहां पे। नहीं, देखिए ये एक उसका नुक्ता है और बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, इस पे तो मैं कोई दो राय नहीं रखता। लेकिन जहां तक सीक्रेसी ऑफ बैलेट और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ताल्लुक है, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपका जो लॉ है, इस तवाज़ुन में आप किस तरफ जाएंगे फिर? आप सीक्रेसी वाली तरफ जाएंगे या फिर आप शफाफियत वाली तरफ जाएंगे? आपकी क्या राय है, बेहतर कौन सी चीज़ है ज्यादा, किस तरफ जाएं? देखें, अगर आप तो ये समझते हैं कि देखिए जैसे आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट था, तो जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट 2018 नहीं आया था, बिल्कुल, तो तब तक सीक्रेसी ऑफ बैलेट को वो पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद करार देता रहा एक अरसे तक। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट में आपकी ये गुंजाइश नहीं रही, तो ये एक कलेक्टिव कॉन्शियस था पूरी पार्लियामेंट का, उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा नहीं है। अगर इसको भी देखना है तो पार्लियामेंट मुतफ़िका तौर पर ही देखेगी जो इसकी तरमीम, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरीक़ाकार वज़ह किया हुआ है, तो उसके बगैर तो आप आगे जा नहीं सकेंगे। ठीक है मलिका बुहारी साहब, आप लग रहा है आपको कि पीपल्स पार्टी नून लीग इसमें आपका साथ देंगी? आपने उनको भी एंगेज कर रहे हैं आप इस पे बाज़ाब्ता तौर पर, या फिर सिंपली खान साहब ने कह दिया कि आप मैं उन पे छोड़ता हूं जी कि वो करते हैं या नहीं करते इस मामले को? क्योंकि जो तवाज़ुन की बात कर रहे हैं मलिक अहमद साहब, हमें तवाज़ुन रखना है, एक सीक्रेसी ऑफ द बैलेट और साथ साथ शफाफियत, दोनों चीज़ों में। आप किसी एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते दूसरी के लिए। जी समर, पहली बात तो ये है कि देखें, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा ने जो बातें की और जिस किस्म की ये उस पर बात करें कि ये छोटी बात है और इंतखाबात में ऐसी बात होती है, छोटी बात नहीं है। देखिए, आपको देखना है कि हफीज़ुर रहमान साहब ने बात क्या की है कि जिन्होंने 12 साल सिंध की आवाम को साफ़ पानी नहीं दिया, उन्होंने यहाँ आकर पैसा खर्च किया और जो जीबी की आवाम है उसका वोट का जो मैंडेट है उसको ख़राब करने की कोशिश की। तो आपके ऊपर वो एक आपके बयानिए को, आपके जो एक्शंस हैं उनको मुस्तरद कर रहे हैं वो लोग जो आपके साथ पीडीएम में इत्तेहाद में है, तो इस पे इनको नजर सानी करनी चाहिए दोनों को अपने रवैये के ऊपर। दूसरी बात, जहाँ तक ये बात कर रहे थे और हम कह रहे हैं कि हम जो बात कर रहे थे इनके इखलाकी जो इनका नज़रियात है उसके अंदर दोनों पार्टीज के अंदर यकसुई नहीं है। आज हमारी उस बात को तकवीत मिली है। देखिए, अब 2013 में क्या हुआ था, पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इलेक्शन जीते हैं, लेकिन ये इलेक्शन आरओ का इलेक्शन था। उन्होंने सबसे आगे बढ़कर उस इलेक्शन के खिलाफ पाकिस्तान की आला अदालत में दस्तावेजात पेश किए। उनके वकील थे पाकिस्तान के मायानाज वकील बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब भी पेश हुए, उन्होंने भी वहां पर आर्ग्यूमेंट्स की। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनके अंदर कोई इखलाकी यकसुई नहीं है और वो बात सामने आ रही। इसी तरह जीबी के इलेक्शन के अंदर भी यही हुआ। तो हम जो 12 कह रहे थे कि इनके अंदर यकसुई नहीं है, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज माजी में अपने एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्जाम लगाते रहे, उन करप्शन के मुकदमात को पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया, बिकॉज ये दोनों निज़ाम से मुस्तफीद होते थे। इसी तरह इस इलेक्शन के अंदर भी जो इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, जो इनकी तहरीक है, जो इनकी डिफरेंसेस हैं, वो खुलकर सामने आ गए। तो हमें नहीं लगता कि ये जो इनका इत्तेहाद है ये बहुत दूर तक चलेगा। अगर चलेगा तो सिर्फ एक ही इशू के ऊपर चलेगा कि ये दोनों एहतसाब के अमल से बचना चाहते हैं। अब तो आपने साथ लेकर चलना है, आपने तरमीम करनी है, तरमीम पे आपको नून लीग की सपोर्ट भी चाहिए, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि आप पे छोड़ते हैं, आप ये करें ना करें, अगर आपने एक काम करना है, शफाफियत लानी है, तो फिर आपको एंगेज करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी नून लीग को। हम स्टेक होल्डर्स हैं।
جی بالکل اسامن اس پہ آ رہے ہیں. ایک اور بات مختصراً کر دوں, اس کے بعد اس پہ آتے ہیں. دیکھیے دوسری بات صرف یہ ہے کہ جی بی کے الیکشنز کے اندر میرے دونوں محترم رہنماز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی عوام نے, جی بی کی عوام نے ان کا جو انسٹیٹیوشنز کے اداروں کے خلاف بیانیہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے خلاف جو بیانیہ تھا اس کو بھی مسترد کر دیا ہے, اور عوام نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے اوپر اقتدار میں آپ رہے, آپ نے حکمرانی کی, لیکن آپ نے ہمارے مسائل کا حل نہیں ڈھونڈا. آپ کو آج جی بی کو ایک پروویژنل پروونشل سٹیٹس دینا یاد آ گیا, لیکن اپنے اقتدار کے اندر آپ نے یہ نہیں کیا, تو یہ مسترد کے لوگوں نے ایک اور چیز کو بھی مسترد کیا ہے ملکہ بہاری صاحبہ, وہ ہے تسلیم کر کر وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو طرز ہے الیکشن لڑنے کا, جو طریقہ کار ہے کہ لوٹوں کو شامل کر کے ان کے بیسس پہ الیکشن لڑنا, اس چیز کو بھی مسترد کیا وہاں کے لوگوں نے. اس چیز کو بھی مانے ساتھ ساتھ ایکنالج کریں. دیکھیں سمر, یہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف سب سے مقبول ترین پارٹی نکلے ہیں, اس کے باوجود کہ انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی. وہ چار لوگ آ رہے ہیں جنہیں آپ نے دیگر پارٹیوں سے شامل کیا اپنی پارٹی میں 11th آور میں آ کے, الیکشن کے ٹائم پہ آ کے ان کو آپ کی اپنی پارٹی کے پرانے لوگوں نے ہرا دیا. یہ اس چیز کو بھی وہاں کے لوگوں نے ڈسکریج کیا ہے. جی دیکھیے الیکشنز کے اندر دیکھیں ہم اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹیں ہم کیوں ہارے, اور اس کے بعد جو ہمیں ایکشن لینا ہوگا ہم لیں گے. جہاں تک آپ بات کر رہے تھے سینٹ کے الیکشنز کے اندر شفافیت کی بات, دیکھیے سب سے اہم یہ ہے کہ سینٹ جو ہے, پارلیمان جو ہے, اس کے جو دونوں ہاؤسز ہیں ان کے اندر کرپشن کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. وہ پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے, وہ پارلیمان ہے, اس کے اندر یہ عنصر کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے پاکستان کے جمہوری نظام جو ہے اس کی نفی کرتا ہے. اسی لیے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے, پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ جو ہم نے شک تو نہیں ہے کہ وہ ووٹ کہیں اور نہ دے دیں, اس کے اندر پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ کہیں شک تو نہیں ہے, انسیکیورٹی تو نہیں ہے کہ اپنے ایم پی ایس کے اوپر کو لے کر, کیونکہ آپ کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے کے پی کے اندر. یہ دیکھیں سمر, ہم پاکستان کے جمہوری نظام کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی پارلیمان کے اندر کوئی ایسا عنصر ہو کہ وہاں پہ ووٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور جو ووٹ ہے وہ شفاف طریقے سے استعمال نہیں ہوتا. اسی لیے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے احتساب کے بیانیے سے ہٹ کر پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچیں, پاکستان کے پارلیمان کے بارے میں سوچیں, اور آئیے ہمارے ساتھ مل کر اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو پاس کیجئے. جی کنڈی صاحب کریں گے اس بڑا اہم معاملہ ہے. پہلی بات ہے سینٹ کی ووٹنگ میں صرف یہ ہوتا ہے کہ شو آف ہینڈ ایک بندے کے لیے, وہاں پہ پرائورٹیز ہوتی ہے 1 2 3, پھر وومن سیٹ, پھر ریزرو جو اپنا اقلیت کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی ہوتی ہے. اسی سے لیکن آپ کو اپنے ایم پی ایس پہ اعتماد ہونا, آپ نے جن ایم پی ایس ایم این ایس کو وہ ٹکٹ دی ان پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ ووٹ نہیں بیچیں گے یا آپ خرید و فروخت نہیں کریں گے. وہ پرائورٹی پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہاتھ کی آپ 5 انگلیوں کے بجائے آپ 4 یوں کریں. نہیں وہ یہ دیکھیں پھر تو مطلب ہے آپ کو اپنے ایم این ایز ایم پی ایس پہ, آپ کو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس پہ اعتماد نہیں ہے, آپ نے غلط لوگوں کو ٹکٹیں دی ہیں, آپ نے ایسے الیکٹیبلز لے کے آئے ہیں جو آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ابھی انہوں نے کہا نا کہ جی یہ بیانیے کو جو جی بی میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اپنے لیے کر رہی ہے یہ کام, ان کو خطرہ ہے. دیکھیں ان کے ایم این ایز ایم پی ایس جتنے خفا ہیں, آپ دیکھیں ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز دیکھیں, ان کے کیبنٹ کی میٹنگز دیکھیں, وہاں پر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے ایم این ایز کیا کہہ رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, آپ کے اپنے ایم این ایز آپ کی گورننس کے خلاف کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, آپ کے اپنے منسٹرز کیا کہہ رہے ہیں, آپ پوچھیں نا جا کے. پھر تو لائے تحریک عدم اعتماد اور کام ہی سارا ختم کریں. بس تھوڑا سا اتنا کہ آپ کو اس چیز پہ ہے کانفیڈنس ہے کہ یہ لوگ ان کے اپنے ساتھ نہیں ہے, پھر لائے تحریک عدم اعتماد کیا چیز روک رہی ہے. پارلیمانی پارٹی میں پنجاب کے اندر لے آئے پہلے مرحلے میں, ہو جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا, آپ جلد بازی نہ کریں. ویسے پنجاب کے معاملے میں تو خبریں یہ بھی ہیں کہ زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون پر یہ بھی کہا ہے کہ کاف لیگ کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دیں, وہ ووٹ دیں گے تحریک عدم اعتماد میں. آپ بسم اللہ کریں میاں صاحب. دیکھیں بہرحال اس پہ ذرا مجھے بریک کے بعد اس معاملے پہ میں آؤں گا, ذرا اس پہ مجھے اسے بتا دیں. آپ کو صرف شک ہے کہ یہ جو سارا ہو رہا ہے سینٹ والا معاملہ یہ پی ٹی آئی اپنے لیے کر رہی ہے کہ وہ ان سے کیوں 100% یقین ہے. اچھا چلیں میں اس پہ ملکہ بہاری صاحب کا جواب بھی لوں گا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو جو میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی آپس میں بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں راز و نیاز کی, وہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا پلاننگ ہو رہی ہے آئندہ کے حوالے سے, اس میں تحریک عدم اعتماد آنی ہے بلوچستان کے اندر, پنجاب کے اندر, اس پہ حکمت عملی کیا ہے, ناظرین ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین بریک سے پہلے فیصل کریم کنڈی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس لیے تحریک انصاف سینٹ کے اندر یہ لے کے آ رہی ہے شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹنگ کا سسٹم
کہ پی ٹی آئی کو ڈر ہے, شک ہے, بلکہ یقین ہے کہ ان کے اپنے بندے شاید سینٹ کے الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہ دیں کہ لوگ تنگ ہیں. اس پہ کوئکلی ملکہ بخاری صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ کا جواب آ جائے, پھر میں نے آگے بڑھنا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو پلاننگ ہو رہی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان, اس پر میں نے بات کرنی ہے. جی ذرا اس پہ رسپونڈ کر دیں. جی بس میں کنڈی صاحب کو کہنا چاہتی ہوں کیونکہ وزیر اعظم نے ایک مثبت اعلان کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز کے نظام میں شفافیت پیدا ہو. اتنی بھی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی. آپ چاہے ہم الیکشنز کے نظام کے اوپر یا ہمارے اندر سیاسی اختلافات ہوں, لیکن پاکستان کی جمہوریت کو تقویت دینے کا جو ہم نے عمل اب سٹارٹ کیا ہے, جو آپ نہیں کر سکے اپنے دور حکومت میں, اس کے اندر ہمارا ساتھ دیجئے. پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچئے, اپنی ذاتیات کے بارے میں سوچئے. جہاں تک ہماری مقبولیت کی بات ہے, دیکھیں ہم کس پارٹی کے رہنما سے بات کریں. کنڈی صاحب میرے لیے بہت قابل احترام ہے, لیکن کنڈی صاحب کو اس بات کو یاد کرنا چاہیے کہ ان کی پارٹی وفاق کی علامت تھی. ان کی پارٹی اب ایک ریجنل پارٹی سکڑ کر ایک صوبے کی پارٹی بن چکی ہے. وہ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا, بیکاز یہ بھٹو کے روٹی کپڑا مکان کے فلسفے سے بہت دور جا چکے تھے. تو مقبولیت کی بات جہاں تک آتی ہے, جو انہوں نے سندھ کی عوام کا حال کیا ہے پچھلے 12 سالوں میں, اور انہی کے اتحادی, انہی کی پی ڈی ایم کے رہنما کہتے ہیں کہ 12 سال کے اندر سندھ کی عوام کو صاف پانی نہ دے سکے, ان کے بارے میں ہم کیا کہیں, آپ بتائیے. آج میں ملک احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کم از کم پی ٹی آئی آپ کو کہیں نہ کہیں پہلی دفعہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. ان کو بہت مبارک ہو. صحیح ہے. اچھا ملک احمد صاحب, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ملک احمد صاحب تو بہت قابل احترام ہے, ہم تو انہی کا بیانیہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں صرف ملکہ صاحب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں نا سینٹ کے الیکشن, جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تھی اور جب سینٹ کا الیکشن آیا تھا, آپ اٹھا لیں تاریخ, ہم نے ہر پارٹی کو جتنی ان کی سیٹیں تھیں اس کے حساب سے آپ دیکھیں بلا مقابلہ سارے سینٹرز آئے تھے. وہی جو آئے تھے, جن کے آئے تھے انہوں نے کینڈیڈیٹ وہی دیے, اور جو ایم پی ایس جس پارٹی کے تھے وہی بلا مقابلہ ایم پی ایس بنے تھے. میجورٹی پنجاب میں بھی بنے تھے, کے پی میں بھی آئے تھے, اور سندھ میں بھی ایسے ہی تھے. معاملہ تو رویوں کا ہے, پھر دوبارہ یہاں پر بھی آ جاتا ہے. ملک احمد صاحب, اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے, کے پی میں آپ کے اتنے لوگ آئے تھے جتنی آپ کی سیٹیں نہیں تھیں. ہمارا دور حکومت میں وہ اپنے دور حکومت کی بات کر رہے ہیں. تھوڑا سا پیچھے چل, یہ ویسے ہو جیسے آپ نے 14 ممبر لے لیے تھے. اچھا چلیے. اچھا ملک احمد صاحب, اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کو کہ یہ جو پی ٹی آئی لا رہی ہے سینٹ کے اندر شو آف ہینڈ کے ذریعے سینٹ کے الیکشن میں ووٹنگ کا معاملہ, یہ اس لیے کر رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ انسیکیور ہیں, بہت پریشان ہے کہ ان کے اپنے ایم پی ایز شاید انہیں ووٹ نہ دیں, وہ ناراض ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ خوش نہیں ہیں. تو یہ جو باتیں اور یہ ذرائع سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس میں پنجاب اور بلوچستان کے اندر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے, اور پہلے مرحلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. زرداری صاحب نے یہاں تک ایشورنس بھی دی ہے میاں صاحب کو کہ آپ لے کر آئیں, چونکہ نون لیگ وہاں کی بڑی اپوزیشن کی پارٹی ہے, ہمارے ایم پی ایز آپ کو سپورٹ بھی کریں گے, اور کاف لیگ کی ذمہ داری بھی ہم اٹھاتے ہیں کہ کاف لیگ سپورٹ کرے گی اس میں. تو پھر کیوں نہیں لا رہے؟ کس بات کا ڈر ہے, کس بات کا خدشہ ہے؟ سمر آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس پوری کانورسیشن سے پریوی نہیں ہوں, تو جس بات کا مجھے پتہ نہیں اس پہ میں کمنٹ مشکل کر سکوں گا. لیکن ایک بات تو طے ہے, کیونکہ اگر تو پنجاب میں جو گورننس کی ایک ٹوٹل صورت حال ہے, اس کو لے کے اضطراب تو موجود ہے, اور وہ اضطراب پوری صوبائی اسمبلی کے اندر موجود ہے. میٹ بی ایون گورنمنٹ بینچز. اب وہ اپنی پارٹی کے احترام میں کچھ بات نہ کریں تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن الائیڈ پارٹیز جو ہیں وہ تو اپنے تحفظات کا اظہار برملا اور اوپنلی کر رہی ہیں. وہ کچھ چھپی ہوئی اور کوئی ہڈن سیکرٹ نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک لنچ ہوسٹ کیا تھا, یا غالباً ڈنر تھا, تو اس میں مسلم لیگ قائد اعظم جن کی ڈیسائسو اسٹرینتھ ہے, یعنی جو ممبران جن کی بنیاد پہ حکومت قائم ہے, اگر وہ پلر بیچ میں سے نکل جائے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب میں سٹینڈ نہیں کر سکتی. اچھا آپ کا یہ جو آئیڈیل ٹائم نہیں ہے کہ جب وہ بھی ناراض ہے تحریک عدم اعتماد لائی جائے اس موقع پر ہی, بعد میں اس سے پہلے کہ ان کے معاملات سیٹل ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں اس میں پریوی نہیں ہوں, میری کوئی مجھے پتہ نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کیا بات چیت میاں صاحب یا زرداری صاحب کے درمیان ہوگی. تو چلے آپ کو سر اتنا کانفیڈنس ہے کہ کامیاب ہو سکتی ہے یہ تحریک عدم اعتماد, چونکہ آپ ممبر پنجاب اسمبلی تو ہے نا, اور پنجاب کی بڑی پارٹی کی آپ ممبر ہیں. دیکھیں میری اپنی خواہش ہے کہ جب ہماری اتنی ریزنٹمنٹ ہے تو یہ ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے, اور اس پولیٹیکل ایکٹ کو پرفارم ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سردار عثمان خان بزدار ایک بھلے مانس آدمی ہیں غالباً,
اور وہ جو اس کو پنجاب کو اس 12 کروڑ کے صوبے کو پراپرلی اسٹیئر نہیں کر پائے 2-2.5 سال میں. ان کی جو ڈیلیورنس ہے وہ شاید غالباً جو توقع ان سے پارٹی کو یا ان کی لیڈرشپ کو ہونی بھی چاہیے تھی وہ بھی اس کو انہوں نے بڑا کمپرومائز کیا ہوگا غالباً, کیونکہ اس وقت جتنے بھی کرائسس فلو کر رہے ہیں گورننس کے, لا اینڈ آرڈر کے, ڈیولپمنٹ کے, ایک اچھا خاصا جو ایک پورا بیوروکریسی کا ایک ایفیکٹو ایک بڑا مؤثر نظام تھا پنجاب کے اندر حکومت کا, وہ سارے کا سارا اس وقت ہمیں آپ کسی بھی انڈیکیٹر پہ کہ کوئی بھی کے پی ایز اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی پی ڈی ایم کے حلقوں میں کچھ تھوڑا سا اس پہ تشویش ہے, انہیں تھوڑا شک بھی ہے کہ پی ایم ایل این اس لیے نہیں لانا چاہ رہی پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد کہ نون لیگ کے کچھ انٹرنل مسائل ہیں کہ ظاہر اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو حمزہ شہباز صاحب سی ایم بن جائیں گے, جو کہ مریم نواز صاحبہ کو سوٹ نہیں کرتا. نہیں, یہ قطعاً نہیں, ایسا بالکل. وہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات تو جو چیز میں یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ کیا ہے. جی دیکھیں شریف فیملی کے آپ کریکٹر کو سمجھیں, یہ تصور سے باہر بات ہے کہ خدا نخواستہ کوئی شہباز صاحب کی بڑے میاں صاحب کے ساتھ یا حمزہ کی کو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ قطعی طور پہ ایسی کوئی نہ بات ہے. ایز بینگ این انسائڈر, بینگ اے فرینڈ ٹو دا فیملی, بینگ اے پارٹی ورکر, میں آپ کو جنونلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ قطعی طور پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور نہ ہی اس قسم کا تاثر کوئی بالکل ہمیں کبھی ملا ہے اس بات سے. نہیں, ایک چیز سے ملا ہے تاثر سر, جب وہ شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا امیدوار پارٹی کے اندر اناؤنس کر کے بعد میں نہیں بنایا تھا اور وجہ اس کی کوئی اور پیش کر دی تھی. پھر یہ سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو میں بھی شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ میاں صاحب کو میں نے کہا ہے کہ فیصلہ کر لیں مریم اور حمزہ کے والے سے. وہ کہہ رہے جب میں پاکستان آیا تب فیصلہ کروں گا. یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں نا یہ, اور یہ میں کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے حلقوں میں تشویش ہے. یہ میں نے پی ڈی ایم کے حلقوں میں تشویش ہے, میں نے یہ اب تک کئی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے. سمر یہ دو ڈیفرنٹ باتیں ہیں. دیکھیں ایک تو یہ بات بھی اپنا ریکارڈ درست کریں کہ جو وزیر اعظم جب شاہد خاقان عباسی صاحب بنے تو شہباز صاحب کو پارٹی لیڈرشپ نے یعنی میاں نواز شریف صاحب نے اور ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اور جو پارلیمانی پارٹی تھی فیصلہ کیا کہ شہباز صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. ان سے انہوں نے کہا کہ آپ اس کے لیے اپنے آپ کو کریں, تو انہوں نے خود ریفیوز کیا جسٹ فار ون سالڈ ریزن. ان کا یہ تھا کہ ایک تو 1.5 سے 2 ماہ کا گیپ ہوگا, اور دوسرا میرا پنجاب میں جو میرا سارا اس وقت ایک کنسولیڈیٹ کرنے کا ٹائم ہے, اور اس میں بہت سارے ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اور ہماری جو پوری ایک فار دا ویلفیئر آف پیپل ایک بڑی ہم نے ایک افیکٹو ایفرٹ کی ہوئی ہے, تو اس کو کنسولیڈیٹ کرنے. سو ہی ریفیوزڈ. یہ بات آپ ایک پہلے تو یہ ریکارڈ کلیئر کریں. دوسری بات جو یہ آپ کے جو سہیل وڑائچ صاحب کے انٹرویو میں میاں صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے, درست ہے یہ. تو دیکھیں نا اس سے بڑا اور ان کی فیملی میں یونٹی کا ٹائی کیا ہوگا کہ وہ اپنے بچے کے فیصلے پر بھی وہ جو فیصلہ میاں نواز شریف کریں گے اس پر ان کا ہوگا کہ وہ کیا ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھتیجے بیٹی کا معاملہ ہے یہ بھائیوں میں تو بالکل ہے. فیصل کریم کھٹی صاحب, پنجاب میں تحریک عدم اعتماد اس وقت آئیڈیل موقع ہے. کاف لیگ بھی ناراض, اور میں نے جس طرح بات کی کہ زرداری صاحب نے تو بات کی ہے, میاں صاحب سے کاف لیگ کی گارنٹی میں اٹھاتا ہوں. ان کا رابطہ بھی ہوا چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ, شاید اسی بیسس پہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو. آئے گی تحریک عدم اعتماد پھر آ رہی ہے, چونکہ پی ڈی ایم کی پچھلی جو اجلاس تھا اس کے اندر بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہمیں اب ایکشن کی طرف بڑھنا چاہیے احتجاج کے ساتھ ساتھ, اور پہلے مرحلے میں پنجاب یا بلوچستان کے اندر تحریک عدم اعتماد لانی چاہیے اور آنی بھی چاہیے. اس پہ جو بات ہوئی ہے پی ڈی ایم کے اندر تجویز آئی ہے, کہیں آپ ٹیسٹ تو نہیں کر رہے پی ایم ایل این کی یہ تجویز دے کے پیپلز پارٹی؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پرویز الہی صاحب سے جب بات کی تھی وہ غالباً چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے کی تھی, اور مجھے اس چیز کا آفیشیلی علم نہیں ہے کہ انہوں نے یہ آفر ان کو کی ہے. چلے تحریک عدم اعتماد کے معاملے پہ جمہوری پروسیس ہے, اگر کاف لیگ ناراض ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ آتی ہے اور باقی جماعتیں بھی اس طرح اگر نیشنل اسمبلی میں بھی اگر ایسے جیسے مینگل صاحب آ گئے, باقی جماعتیں بھی اگر ہوتی ہیں تو یہ تو ایک جمہوری پروسیس ہے. جمہوری پروسیس میں عدم اعتماد کی تحریکیں آتی رہتی ہیں. کل اگر ان کے الائز ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں, تو ہم قومی اسمبلی میں پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی بار بار یہ تجویز دے رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہمیں لانی چاہیے, اب ایکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے, کچھ کر کے دکھانا چاہیے. صرف جلسہ کھیلنے سے میرے خیال سے پریشر نہیں بن پائے گا. یہ بات پروسیس تھا کہ جلسے ہیں, پھر لانگ مارچ ہے, اور پھر یہ استعفوں کی. آپ نے کہا نہیں, پہلے عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے, اس کے بعد پھر استعفوں پہ غور کرنا چاہیے. ایک پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے نا کہ فوری طور پر ہو یہ کام. نہیں, جب آپ کے پاس ممبرس دیکھیں, ممبرس کو آپ کے پہلے اپنے ہوم ورک کرنے کے آپ کے پاس ممبرز ہیں کہ نہیں ہے. چودھری صاحب سے جو بات ہوئی ہے یا جو بھی ہے جس کا آفیشیل مجھے نہیں پتا, تو جب آپ بیٹھیں گے اور جب فل وہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کانفیڈنس کا اظہار کر رہے تھے کہ بالکل لوگ ان سے ناراض ہیں, ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے,
ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نمبر کیلکولیٹ کریں گے، کانفیڈنس کہاں گیا جو کچھ دیر پہلے آپ 10 منٹ پہلے جس کا اظہار کر رہے تھے؟ ان کے بیک جو کھڑے ہیں وہ آج ہاتھ اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں خود ہی پیٹے والے تمہیں تمہاری. اب آپ دیکھیں نا معاملہ کہیں اور لے گئے. اب پہلے ان کے ممبر کے پاکستان میں بات کرتے ہیں، معاملہ کہیں اور لے گئے. آپ پاکستان میں نہیں رہتے. نہیں میں رہتے، لیکن آپ کو نہیں پتا پاکستان کی سیاسی، آپ 10 منٹ پہلے پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات کی بات کر رہے تھے کہ وہ بیچارے مجبور ہیں، گورننس سے وہ بیچارے مجبور ہیں. ان کے اپنے منیز قومی اسمبلی میں تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں سنی وہ تقریریں. چلیں پھر آپ جہاں آپ بات لے کر جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ بھی کسی امپائر کی انگلی کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے اشارہ آئے گا تو پھر کوئی تبدیلی آئے گی. ہم لعنت بیچ جیسے امپائر کی انگلی کے اوپر جس کے ذریعے ہم جمہوری طریقے سے آئیں گے، ہم جو ہے عوام کے مینڈیٹ سے آئیں گے. نہ ہم 50 سال بھی نہیں، لیکن ہم عوامی مینڈیٹ کے ذریعے آئیں گے. ان کے ہٹانے کے حوالے سے بھی تو دیکھا جا رہا ہے نا، جس طرح نون لیگ آپ دیکھ لیں بہت جلدی. جیسے کاف لیگ پچھلی دفعہ لنچ پہ نہیں گئی نا، پروگرام میں نہیں گئی نا، بہت ان کے اوپر پریشر ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں. کانفیڈنس ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو کاف لیگ ووٹ دے گی آپ کے ساتھ آ کر. میں خبر کی بات نہیں کرتا، میں کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں. کاف لیگ اور ان کے آپس میں کچھ مسائل ہیں، جیسے چودھری صاحب کی جو اپنا مونس علیہ صاحب کی منسٹری کے اوپر ہیں، کچھ اور فنڈز. آپ فائدہ اٹھا پائیں گے نا؟ فائدہ اٹھا پائیں گے اس سے؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل پروسیس ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے. اگر کاف لیگ ہمارے ساتھ آتی ہے. ملیکہ بخاری صاحب اب بات جلسوں تک نہیں رہے گی. جلسوں کے حوالے سے تو ایس او پیز بھی آ گئے کہ نہیں کرنے جلسے، 300 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی ہے، لیکن تحریک عدم اعتماد پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق بھی کوئی نہیں ہے. ایک بات میں کہوں ملیکہ صاحبہ سے شروع سے پہلے کہ ہمارا جلسہ 22 تاریخ کو ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، پشاور میں ہوگا. چاہے کووڈ پہلے جو نہیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا پہلے کووڈ کی، آپ کے سی ایم کو ہو گیا، آپ کے وزراء کو ہو گیا، ہمارا جلسہ 22 کو پشاور میں ہوگا. دیٹس اٹ. جی ملیکہ بخاری صاحب. جی سمر دیکھیں، پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسل سے ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیپلز پارٹی کے رہنما کو کہ پاکستان کے اندر کرونا کی دوسری لہر آ چکی ہے. پاکستان کے اندر کرونا کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے وزیر اعظم نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ اپنے جلسے کو منسوخ کر رہے ہیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو پارٹی جمہوری رویہ رکھتی ہے، جو جمہوری تقاضوں کی بات کرتی ہے، وہ پاکستان کی عوام کی جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے. سو ان سے توقع ہے کہ حکومت کی جو گائیڈ لائنز ہیں ان کو یہ مانیں گے اور اس قسم کا جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کریں گے. باقی یہ خود سمجھدار ہیں. یہاں پہ دوسری بات ہم کر رہے تھے، دیکھیں ہم بات کر رہے تھے تحریک عدم اعتماد کی پنجاب کے اندر. جی ہم بات کر رہے تھے، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ماضی کے اندر بہت کوئی پرانی نظیر نہیں ہے. ایک انہوں نے تحریک عدم اعتماد موو کی تھی، اس میں ان کو جو ہے شکست ہوئی، تو ان کے نمبر اس وقت بھی پورے تھے. اب دیکھ لیجئے کہ عدم اعتماد کی تحریک کرنا چاہیں گے تو کہیں نمبر وہاں ان کی میٹنگ کے اندر پورے ہو. نہیں ہم اس پہ آتے ہیں جہاں تک ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پنجاب کے اندر عثمان بزدار کی قیادت میں بہترین طریقے سے رواں دواں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو کانفیڈنس ہے کہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد آتی بھی ہے تو آپ کی گورننس وہاں پہ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آج کے شو میں اتنا ہی. مہمانوں کا شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.